ربط آپ کا بھی بن گیا ہے، اب حق بھی بنتا ہے کہ عزاداروں کو میں زیادہ انتظار نہ کرواؤں۔ روتے اس لیے ہیں کہ جس کے سایہ کرم کے نیچے اسلام بھی پناہ لے، اس کی لاش دھوپ میں پڑی رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، زن و مرد کا اس مقام پہ آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تمہاری آوازوں پہ رحمت ہو مالک، آپ کو، مجھ کو، سب کو ولا و عزا والے عقیدے پہ مولا قائم و دائم فرمائے، اور ہر شر سے چاہے انسان کا ہو یا حیوان کا یا شیطان کا مولا محفوظ فرمائے۔ بس زیادہ نہیں، جو پہلے پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا، جو اب پڑھنا چاہتا ہوں وہ دو عزاداروں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو یہاں کے نہیں، بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ میں موجود ہے، میں جگہ نہیں بتا سکتا، لیکن خود فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مسائل پڑھے جائیں ہم موجود ہوتے ہیں۔ میں جگہ نہیں بتا سکتا، نشانی بتاؤں گا کہ تم پانی رو گے وہ خون روئے گا۔ ایک عزادار تم میں موجود، ایک عزادار پردے میں موجود ہے۔ خون رونے والا تم میں موجود، خون ہونے والی پردے میں موجود ہے۔ بس ان دو عزاداروں کے لیے چند لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نواب کربلا، کریم کربلا، یہ لفظ بھی چونکہ ہماری زبان ہے، چھوٹی زبان ہے، لفظ محدود ہے، اس سے بڑے بھی کوئی لفظ ہوں تو وہ بھی حسین کی شایان شان نہیں۔ اتنی بڑی ذات، جتنی بڑی ذات اتنی بڑی مظلوم ذات ہے حسین کی۔ جب مدینے سے چلنے لگے نا، میں نے مصائب بھی حسین کے پڑھنے ہیں، کوشش کیجئے گا چار آنسو آ جائے، آنکھ میں نمی آ جائے، عبادت کی تکمیل ہو جائے گی۔ جب مدینے سے چلے نا تو پہلا جو ودا کیا وہ مدینے کے لوگوں سے کیا، دوسرا ودا آکے نانا کے مزار پہ کیا، نانا کے مزار کو الوداع کیا، تو وہاں پہ میر انیس علیہ رحمہ کے دو مصرے ہیں، اگر آپ نے سمجھ لیے تو گریے کا سامان پورے کا پورا ہو جائے گا۔ میر انیس کہتے ہیں، جھک کر کہا حسین نے، نانا سلام ہے، شاید کہ ایک گھڑی کا میرا قیام ہے، میں جانتا ہوں مجھ کو نہ تقدیر لائے گی، دکھیا ہی تیرے روزے کی بتی جلائے گی۔ نانا تیری قبر کا چراغ جانے، میری بیمار بیٹی جانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ یہ تو رسول نے فرمایا، حسین نے فرما دیا، اب رسول نے بھی کوئی جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں قبر میں زلزلہ آیا، اب آواز آئی تربت سے، فرقت تیری کے تیر۔ سمجھئے گا عزادارو جس کے دل میں قبر حسین ہے، فرقت تیری کے تیر میرے دل پہ چلتے ہیں، چل چل پسر قبر سے ہم بھی نکلتے ہیں۔ حسین تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں نے مدینے میں کیوں رہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنی مظلومیت سے حسین چلے، بھرے مدینے سے۔ لوگ کہتے ہیں کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے، بھرا ہوا تھا مدینہ مسلمانوں کا۔ اتنی مظلومیت سے چلا ہے نواب کربلا کہ کسی نے نہیں روکا۔ شبیر آج کی رات رک جاؤ۔ میں تفصیل سے دو سطریں پڑھنا چاہتا ہوں، تمام عزاداروں کی اجازت ہے نا، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے نہیں روکا کہ حسین آج کی رات رک جاؤ، کل صبح ہوگی۔ ابو الحارث کا نام سن رکھا ہے نا، کہ حسین نے شیر رکھا ہوا تھا ابو الحارث، یہ رسول کو تحفہ ملا تھا، سرکار بچہ تھا، سرکار نے حسین کو دیا۔ جوں جوں جوان ہوتا آیا، مدینے کے لوگ ایک دن عصر کے بعد تیرے رسول کے پاس آئے، سرکار آپ کے بیٹے حسین نے ایک شیر رکھا ہوا ہے، ہمارے بچے ڈرتے ہیں، سرکار حسین سے کہیے کہ جنگل کا حیوان ہے،
اسے جنگل کی طرف حسین بھیج دے۔ رسول نے بات سنی، گھر آئے، حسین کو بلوایا۔ حسین، مدینے کے لوگ ڈرتے ہیں، ابو الحارث کو جنگل کی طرف روانہ کر۔ نانا آپ کا حکم ہو تو حسین تعمیل کرتا ہے، ورنہ حسین کی عرضی ہے آج رات کے لیے ابو الحارث کو جو رونے آیا ہے اس سے میری بات ہے، آج رات کے لیے ابو الحارث کو میرے پاس رہنے دیں، کل سورج نکلے گا میں جنگل کی طرف روانہ کر دوں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ رسول نے پوچھا حسین کل بھی بھیجنا ہے؟ بھیجنا آج بھی ہے، آج کیوں نہیں بھیجتے؟ رو کے حسین نے کہا نانا اصل کا وقت ہے، کسی شریف کو گھر سے بھیجنے کا وقت نہیں۔ بس نام آیا، گلے سے لگایا، حسین ایک جانور کا بھیجنا برداشت نہیں۔ اللہ جانے اسی وقت بہنیں ساتھ لے کے، بیٹی ساتھ لے کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مالک آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ بس ایک روایت میں نے پڑھ دی، دوسری روایت پڑھنا چاہتا ہوں میں۔ مظلوم کی شہادت ہم 10 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ مظلوم کی شہادت اتنی طویل ہے کہ اشرا بھی پڑھا جائے تو کم ہے، کیونکہ عام کوئی دنیا سے نہیں جا رہا مظلومیت کی حالت میں۔ جس کو رسول کندھے پہ سوار کرتے تھے، جو رونے آیا ہے میں لفظ بدلنے لگا ہوں، جس کو رسول مہر نبوت پہ بٹھاتے تھے، پورے 3 گھنٹے اس کا جسم تیروں پہ بلند رہا۔ اجرکم اللہ، مالک پرسہ قبول فرمائے۔ پورے 3 گھنٹے اس کا بدن تیروں پہ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ تیرے رسول نے اٹھایا اسی لیے تھا کہ لوگوں کو قدر بتائے حسین ہے کیا۔ اسی لیے ساری زندگی کبھی سجدے میں پشت پہ سوار کر لیا، کبھی مدینے کی گلیوں میں نہ نفاست کی پرواہ کی، نہ گرمی کی تپش دیکھی، حسین کو کندھے پہ سوار کر کے پورا مدینہ چلتے۔ اگر علی مولا پوچھ بھی لیتے سرکار نفاست آپ کے در پہ سجدہ کرتی ہے، آپ نفاست کے بھی مسجود ہیں، سرکار گرمی ہے عرب کی، تو رسول رو کے کہتے انہی لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کو میں کندھے پہ اٹھاتا ہوں اسے نیزے پہ نہ اٹھانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اسے نیزے پہ نہ اٹھانا۔ بس عزیزارو مسائل میں نے ختم کر دیا۔ بس شبیر قتل ہو گئے، بہن شام چلی گئی۔ میں ختم کر رہا ہوں مسائل۔ مظلومیت میں نے حسین کی بتانی ہے۔ سال بن سعد ساعدی تیرے رسول کا صحابی ہے، یہ کہتا ہے میں یمن گیا ہوا تھا، میں جس دن شام پہنچا اس دن شام میں نے عجب رنگ دیکھا، لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں، مکان سجے ہوئے ہیں، دیواروں پہ رنگ و روغن ہے۔ میں بھی مسلمان تھا، مجھے پتا تھا شام اسلامی ملک ہے، میں نے ایک شامی کا کندھا ہلایا۔ اب جو عزادار بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں نے شامی کا کندھا ہلایا۔ یار میں بھی کلمہ گو ہوں، مجھے تو نہیں معلوم کہ آج مسلمانوں کا کون سا تہوار ہے۔ یہ سب نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں شامی مجھے کہتا ہے ہمارے بادشاہ کا ایک باغی تھا، اس باغی کو ہم نے قتل کر دیا، اس کا بچہ ہوا قافلہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کے دل میں قبر حسین ہے وہ بندہ سینہ نہ پیارا کرے۔ ہمارے بادشاہ کا ایک باغی تھا جس کو ہم نے قتل کر دیا، اس کا بچہ ہوا قافلہ۔ آج شام آ رہا ہے، بادشاہ کا حکم ہے کہ قافلے کا استقبال کرنا ہے۔ عزاداروں میں نے استقبال پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جو عزادار بیٹھے انہوں نے استقبال کیا تھا۔ 5 لاکھ کی روایت میں نے پڑھی، صدر دروازے کے اندر 5 لاکھ کا ہجوم ہے، یہ حرامی دروازے کے اوپر کھڑا ہے۔ سہل کہتا ہے میں بھی دیکھنے گیا وہ کون سا
گھوڑے سوار داخل ہوئے. اب جو رونے آیا ہے گھوڑے سواروں کے پیچھے میں نے ایسے سوار دیکھے کہ میں بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ گیا, میرا ہاتھ دل پہ آیا. سوار کیسے تھے؟ جو پہلے آئے وہ گھوڑوں پہ سوار تھے, جو اب آئے وہ نیزوں پہ سوار تھے. اجرکم اللہ, سینے پہ ہاتھ بھی مارتے آؤ, مصائب سنتے بھی آؤ. نیزوں پہ سوار تھے. میری پہلے سوار پہ نظر پڑی, میرے منہ سے نکلا رسول کی زیارت تو میں نے کر لی تھی, یہ پھر کون سا رسول ہے؟ سمجھ گئے ہو کس کا سر تھا؟ شبیہ پیغمبر کا سر تھا. یہ کہتا ہے میں دیکھتا آیا, سارے سر دیکھتا آیا, پھر ایک سر آیا جس کو دیکھتے ہی میں نے ٹکر دیوار میں ماری اور میرے منہ سے نکلا, اے پالنے والے, اللہ کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو, ابھی تو اس کی عمر ہی 6 ماہ ہے. یہ کہتا ہے میں نے کہنا تھا, ایک محمل سے آواز آئی, جب سے نیزے پہ دیکھا ہے اس کے قاتل کے ساتھ ساتھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب سے شہید ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا. پھر میں نے دیکھا, میں نے کیا دیکھا؟ ایک سر آیا, بظاہر نیزے پہ تھا, آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ میں ہیبت سے ڈر گیا. میں قریب آیا, میں نے سر پہ سوال کیا, ایوہ القتیل من انت, اے راہ خدا کا مظلوم, اے راہ خدا کا مقتول, تو کون ہے؟ سر سے آواز آئی, چچا ساحل, مجھے پہچان. چچا کا نام آیا ہے. ساحل کہتا ہے میں نے غور کیا, لہجہ حسین کا تھا. پھر بھی تسلی کے لیے پوچھا, بھرے بازار میں مجھے چچا کہنے والا نیزہ کے منبر پہ تو کوئی حسین ہے؟ یہ کہتا ہے گردن سے آواز آئی, چچا ساحل مجھے پہچان, تیرے نبی کی دستار کا وارث میں ہوں, تیرے نبی کا مظلوم نواسا میں ہوں. یہ کہتا ہے میں نے مولا کے نیزے پہ اپنا سر رکھ کے کہا, آقا اجازت دیجیے, آخری لفظ ہے میرے مصائب کا, آقا اجازت دیجیے میں جہاد کروں. حسین کی گردن سے آواز آئی, چچا جہاد نہیں کرنا, جنگ نہیں کرنا, اس جنگ نے میرا اکبر مارا ہے, جنگ نہیں کرنی, اس جنگ نے میرا قاسم مارا ہے. مولا پھر حکم کیجئے میں کیا کروں؟ یہ کہتا ہے ایسا سوال حسین نے کیا, کاش میں مر جاتا یہ سوال نہ سنتا. حسین نے کہا, چچا ساحل اگر کچھ کر سکتے ہو تو بازار سے 64 چادریں خرید لاؤ. حسین اکیلا نہیں, رسول کی بیٹی ساتھ ہے. حسین اکیلا نہیں, علی کی بیٹی ہے. الا لعنت اللہ علیکم.